السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے دنیا بھر سے۔ فلسطینی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے ایک مختصر بیان میں مزید کہا کہ جنین میں شہریوں کے ایک اجتماع کو نشانہ بنایا گیا جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو مردہ خانے میں دیکھ کر غم زدہ ہو گئی، جس کے بعد فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ لواحقین کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 4 بھائی تھے۔ جنین کے قریب ہڑتال کی جگہ کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ ایک خون آلود ملبے سے بھری سڑک پر جمع ہیں اور نقصان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عینی شاہد احمد موسیٰ، جو قریبی ایک کار کی دکان میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد میں سے ایک کا سر جسم سے الگ ہو گیا تھا، جبکہ دیگر کے اعضاء کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج اور پولیس نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک اسرائیلی سرحدی پولیس افسر بھی ہلاک ہوا ہے اور دیگر زخمی ہوئے جب ان کی گاڑی جنین میں کارروائیوں کے دوران دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے 7 جنوری کو اردن کے بادشاہ اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور عمان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے گودام کا دورہ کیا، جب انہوں نے غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مشرقی وسطیٰ کے ایک فوری سفارتی مشن کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور دیا۔ 3 مہینوں میں خطے کے اپنے چوتھے دورے پر مسٹر بلنکن نے اسرائیل کو شہری ہلاکتوں کو کم کرنے کے لیے اپنی فوجی کارروائیوں کو ایڈجسٹ کرنے اور غزہ تک پہنچنے والی انسانی امداد کی مقدار کو نمایاں طور پر بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ بعد ازاں تفصیلی منصوبوں کی تیاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ رفح میں بے گھر فلسطینیوں کو امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا دورہ غزہ پر اسرائیلی جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ بلنکن اسرائیل کے عرب پڑوسیوں کے دورے پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں فوراً جنگ بندی ہو۔ بلنکن کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق حماس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے نے ہفتے کے روز تک 22,722 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ غزہ کا ایک بہت بڑا حصہ مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ بلنکن کا دورہ 3 ماہ کے تنازع کے دوران خطے کا چوتھا دورہ ہے۔ بیروت میں ڈرون حملے میں حماس کے ایک سینئر رہنما کی ہلاکت کے بعد شدید کشیدگی کے درمیان وہ دورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اتوار کو غزہ کے تنازع پر اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفاوی سے ملاقات کے لیے عمان پہنچے۔ بلنکن نے ہفتے کو ترکی اور یونان کے رہنماؤں سے ایک ہفتہ طویل دورے کے آغاز پر ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس تنازع کو پھیلنے سے روکنے پر گہری توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک کو غزہ کے تنازع پر قابو پانے اور تشدد کے نہ ختم ہونے والے چکر کو روکنے کے لیے علاقائی اداروں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی سرحد میرون کے قریب اسرائیلی پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں کئی اسرائیلی فوجی پوسٹ تباہ ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ کچھ دنوں سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ لبنان کی سرحد کے علاوہ دیگر سرحدات پر بھی گولہ باری کا عمل جاری ہے۔
بنگلہ دیش میں اتوار کی صبح سے انتخابات کا آغاز ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں قومی انتخابات ہو رہے ہیں جبکہ اپوزیشن نے ان انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اپنی عوامی لیگ کی قیادت والے اتحاد کے لیے مسلسل چوتھی بار اور مجموعی طور پر 5ویں بار یہ انتخابات جیتنے والی ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے سے ہی شروع ہوئی اور شام 4 بجے تک چلتی رہی۔ ابتدائی نتائج پیر کو متوقع ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اور اس کے کچھ چھوٹے اتحادیوں کے بائیکاٹ کے بعد 170 ملین کا ملک ورچوئل ون پارٹی حکمرانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اتوار کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالا۔ ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 4 بجے ختم ہوئی۔ تقریباً 120 ملین ووٹرز 300 براہ راست منتخب پارلیمانی نشستوں کے لیے تقریباً 2000 امیدواروں میں سے انتخاب کریں گے۔ 436 آزاد امیدوار ہیں جو 2001 کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق جنوب مشرقی بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں ایک کیمپ میں آگ لگنے سے اتوار کو 8000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان بے گھر ہو گئے ہیں۔ قریبی قصبے اوکھیا سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر فائرمین شریف الاسلام نے کہا کہ صبح 3 بجے لگنے والی آگ میں 1000 سے زیادہ عارضی گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی اور جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مہاجرین کا کاکس بازار کے کیمپوں میں رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر 2017 میں میانمار میں فوج کی زیر قیادت کریک ڈاؤن سے فرار ہو گئے تھے اور اکثر اس کے عارضی ڈھانچے میں آگ لگی ہے۔ مارچ 2021 میں ایک زبردست آگ لگنے سے کم از کم 15 پناہ گزین ہلاک اور 10,000 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے روس کے مفادات کا دفاع کرنے والے فوجیوں کی پشت پناہی کرنے کا عزم کیا ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی یقین دلایا کہ ماسکو ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کرے گا۔ پوٹن آرتھوڈاکس کرسمس کے موقع پر یوکرین میں ہلاک ہونے والے روسی فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی، بات چیت کی اور بعد میں ان کے ساتھ عشائیے میں بھی حصہ لیا۔ پوٹن نے اہل خانہ کو بتایا کہ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل رہے گی جو آپ کی حمایت کر سکتے ہیں۔ روس آپ تمام کا ہر حال میں ساتھ دے گا۔ روس نے فروری 2022 میں یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ نیو یارک میں سردی میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور موسم کی پہلی برف باری بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سڑکیں برف سے ڈھک چکی ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے بھاری مشینوں کے ذریعے برف کو ہٹانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ برف باری کے باعث یہاں عام زندگی متاثر ہوئی ہے اور رات کا درجہ حرارت مزید گر گیا ہے۔ یوکرین کے زیر کنٹرول علاقے ڈونیٹسک کے گورنر نے بتایا کہ مشرقی یوکرین کے شہر پوکروسک میں اور اس کے آس پاس روسی میزائل حملے میں 11 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں رات دیر گئے تک جاری رہیں۔ یوکرین کی اسٹیٹ ایمرجنسی سروس کی جانب سے شیئر کی گئی فوٹیج میں ریسکیو ٹیموں کو اندھیرے میں ملبے کے ڈھیروں کو چھانتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گورنر نے یوکرینی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ روسی افواج نے شام 3 بجے کے قریب S-300 میزائلوں کے ساتھ
پوکروسک پر بڑے پیمانے پر گولہ باری کی ہے۔ اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 سے 17 سال کی عمر کے 5 بچے بھی شامل تھے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا ہے کہ اس حملے میں عام نجی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی خارکیو کے علاقے میں لڑنے والے یوکرین کے فوجیوں کا کہنا ہے کہ وہ سخت ترین سردیوں میں حوصلے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔ ان فوجیوں کا کہنا ہے کہ وہ منفی درجہ حرارت کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کے بنکرز میں ریفریجریٹرز اور اوون کے علاوہ بنکر کو گرم کرنے کے لیے ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام وسائل فوجیوں کو جنگ کے میدان میں پر امید رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ یوکرین کے فوجیوں نے کئی جگہوں پر خندقیں کھود رکھی ہیں جن سے وہ روسی افواج پر بمباری کر رہے ہیں۔ جاپان میں زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 128 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں زخمی بتائے گئے ہیں۔ سینکڑوں گھر اس زلزلے میں تباہ ہو گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 195 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ واضح ہے کہ جاپان میں اس بڑے زلزلے کے بعد عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور عوام راتوں میں اپنی کار میں یا پھر کھلے آسمان کے نیچے آرام کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ امدادی کام جاری ہیں، مگر جاپان کے کئی حصوں میں بارش اور برف باری نے امدادی کاموں میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ ادھر مغربی بنگال میں شاہجہاں شیخ کے خلاف ای ڈی کی کارروائی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں پر حملے کے بعد ترنمول کانگریس اپوزیشن جماعتوں کے نشانے پر ہے۔ کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے ای ڈی کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای ڈی کیا کرے گی، ای ڈی خود ایڈیٹڈ ہے۔ دراصل ای ڈی کی ٹیم پر حملے کے بعد ای ڈی نے ٹی ایم سی لیڈر شاہجہاں شیخ کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکولر جاری کیا تھا۔ جب ادھیر رنجن چودھری سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ای ڈی کیا کرے گی، ای ڈی خود ایڈٹ ہے۔ بنگال میں حکمران پارٹی ان کا خیال رکھے گی۔ حکمران پارٹی میں خطرناک لوگوں کو بچانے کا کام کرتی ہے۔ ٹی ایم سی قائد نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ কংগ্রেস নেতা লুক আউট নোটিশ করা হয়েছে আর বিভিন্ন রকম সমাজ বিরোধী নোটিশ আউট করা হয়েছে। अरे ईडी क्या करेगा, ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक अप करेगी ना।
ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी कहां सीबीआई है? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो मगरबी बंगाल में ईडी टीम पर हमले पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डब्ल्यूबी पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। ये ईडी पर एक जानलेवा हमला था। करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। एक टीएमसी वजीर जिसका इस्तेमाल गरीबों को मुफ्त राशन फराहम करने के लिए किया जाना था, क्या अब तक किसी बदअनवान को अदालत ने रिलीफ दिया है? इसकी वजह यह है कि इनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं अभी तक ममता जी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? क्यों नहीं किया? ये संभव है क्या कि जानलेवा हमला होगा ईडी के ऊपर, जबकि गरीबों के राशन के करोड़ रुपए हजम कर दिए गए और मंत्री के यहां से करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाकी शिक्षा में पार्थो बाबू के यहां से क्या क्या मिला उन्हें? अब तो है कि कोई हरियाणा के विधायक के यहां करोड़ रुपए दिखे। तो आजकल तो करोड़ रुपए ऐसा कमरे और मकान में मिलता है। एक हमारे ग्रेट सांसद जी हैं झारखंड के कांग्रेस के, वो तो सब दीवाल, अलमारी, बक्सा सब में भरे हुए हैं। तो ये तो करोड़ों की कहानी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मोदी जी की सरकार और मोदी जी का लक्ष्य है, भ्रष्टाचार को छोड़ा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल, सुशील मोदी ने आशंका जाहिर की है कि ईडी पर यहां भी हमला हो सकता है अगर ईडी कुछ कार्रवाई करती है। एआईयूडीएफ के सदर और एमपी बदरुद्दीन अजमल के तबसरे पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर बसवराज बोम्माई ने कहा कि यह अक़लियतों को मरकजी धारे से दूर करने की कांग्रेस की पॉलिसी और हिकमत अमली है। वो खौफ पैदा कर रहे हैं। सब कुछ पुरअमन हो जाएगा। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने तमाम मामूल पे काम करें। As communal riots may happen, so Muslims should See, this is policy and strategy of Congress to alienate the minorities from the mainstream. They are creating fear. They are fear mongers. Nothing of that sort will happen. Everything will be peaceful. I request everybody to do all their normal works, and those who believe should do puja on Rama that day. Otherwise also, for other communities, let them do their normal work. Nothing is going to happen. And if at all happens, the Congress party will be responsible. Sir, speaking on India, I-Dot and India Alliance, Mallikarjun Kharge have told that after coming the name, Nitish Kumar's name to convener, he told that it has become an Kaun Banega Karodpati like. Yeah, there is no coordination between India partners. It is in shambles. ना नीति मिलती है, ना व्यक्ति मिलती है, ना मन मिलता है। ये बिखरा हुआ। एआईयूडीएफ के सदर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर कांग्रेस कायद संदीप दीक्षित ने कहा है कि न तो बदरुद्दीन अजमल हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के सदर हैं और न ही वो कोई मजहबी रहनुमा है। अगर वो कोई नुक्ता पेश करना चाहते हैं तो वो बताएं। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा। अजमल कोई मुसलमानों के मुखिया हैं क्या? उनके बहुत बड़े लीडर हैं क्या? ठीक है, वो अपने इलाके में हैं, एक सांसदी की सीट जीतते रहते हैं। किन कारणों से जीतते हैं वो बेहतर जाने, सारी दुनिया बेहतर जानती है। तो मेरा ये है, पहले तो आप किसी समुदाय के ना नेता हैं, ना धार्मिक नेता हैं, ना राजनीतिक नेता हैं। अपनी बात आप अपने लिए रखिए, अपनी पार्टी के लोगों से कहिए। अगर आपको लगता है कि 20 से 28 तक आपको घरों में रहना है तो रहिए। जहां तक इस देश की बात है, इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो जो कानून से की हुई कार्रवाइयां हैं उसको मानता है।
राम मंदिर के विषय में और बाबरी मस्जिद के जो आपस में विवाद हुआ था, उस पर ये बात दोनों पार्टियों ने तय की थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उस बात को मान्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। अब ये स्वाभाविक है कि जिसके पक्ष में निर्णय दिया वो ज्यादा प्रसन्न होगा, जिस पक्ष के खिलाफ निर्णय गया उसको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात हो, चाहे हिंदू समुदाय की बात हो, चाहे किसी और की समुदाय की बात हो, ये निर्णय अब सबने पीछे कर दिया है। अब सब आगे का भविष्य अपना देख रहे हैं। अब विकास की बात होती है और बातें होती हैं। और 22 तारीख को भव्य मंदिर का जो वहाँ एक तैयारी की जा रही है, उसमें जो आस्था रखते हैं, जो उसमें रखेंगे वो उसमें जाएंगे और बाकी लोग अपने सामान्य काम करेंगे। लेकिन इस तरीके की अपील कभी कभी मुझे संदेह होता है। जैसे ओवैसी साहब ने बीच में कुछ बात कह दी, इन्होंने इस बात को कह दी। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल के बयान पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को 22 जनवरी को राम का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि राम हिंदुस्तान की अलामत है, न कि सिर्फ एक मजहब की। हम दुश्मन नहीं हैं। और 22 तारीख का, जनवरी 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा में, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, पूरे हिंदू समाज हो, सब मिलकर के दिया जलाकर श्री राम का स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि राम भारत वर्ष का प्रतीक है, एक धर्म का नहीं है। ये बहुत गलत बात बोला है। श्री राम के नाम से जब मंदिर बन रहा है वो भारत वर्ष का प्रतीक है, इसमें उकसाना, उल्टा बात भारतीय फिजाइया ने करगिल में रात के अंधेरे में एक तैयारा उतार कर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जिसकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में फिजाइया के हरकुलस तैयारे को रात के अंधेरे में कारगिल की फिजाई पट्टी पर उतरते देखा जा सकता है। भारतीय फिजाइया की इस कामयाबी को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये इस इलाके में सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से एक बहुत बड़ा कदम है। फिजाइया और फौज दोनों इस इलाके में अपनी ताकत और मौजूदगी को बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया ने इस हवाले से एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि करगिल में इस मिशन के दौरान टेरेन मास्किंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टेरेन मास्किंग वो हिकमत अमली है जिसके तहत फिजाइया के तैयारे दुश्मन मुल्क या फौज के रडार को चकमा देकर अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं। बता दें कि कारगिल एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां किसी भी तैयारे की लैंडिंग काफ़ी चैलेंजिंग होती है। साथ ही ये चैलेंज सर्दियों के मौसम में मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से यहाँ उतरना इंतहाई दुश्वार है। इसके साथ साथ रात की तारीकी में ये काम करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि लैंडिंग के दौरान जहाज़ को न सिर्फ रात के अंधेरे में पहाड़ों से बचना पड़ता है, बल्कि लैंडिंग के लिए सिर्फ नेविगेशन का सहारा लेना पड़ता है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जूतों की 2 फैक्ट्रियों में जबरदस्त आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। फैक्ट्री में आग लगने के इलाके में चारों तरफ धुंध छाई हुई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है, सुर्खी है, लास्ट में है बोले, लास्ट में है बोले, लास्ट में है, नहीं है, खत्म कर देना, खत्म। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर है। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।